السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی ہمیشہ کی طرح ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور فون کرنے کے لیے 021-227-0839. آج جب گھر سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ کراچی میں ٹریفک جام ہے، تو ہم اپنے خیال میں بہت ہوشیار بنے کہ گھوم کے آئیں گے، تو غلط روڈ پہ چلے گئے اور بہت زیادہ ٹریفک جام میں پھنس گئے. تو تقریباً مشکل لگ رہا تھا کہ ٹائم پہ یہاں پہنچ پائے، لیکن الحمدللہ پہنچ گئے. تو اس ٹریفک سے بچنے کے لیے کچھ ایسی روڈوں پہ گئے جہاں پہ ہم عموماً نہیں جاتے. ان روڈوں کا حال جو تھا وہ اگر کسی آثار قدیمہ کے لیے کھدائی ہو رہی ہو تو شاید اس کے حالات بھی بہتر ہوں. لاکھوں لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے، سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ سو رہے تھے. اندھیرا تھا کیونکہ بجلی الحمدللہ، بہت سے لوگ میرے اس الحمدللہ سے ناراض ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو کوششیں ہیں 61 برس کی وہ رنگ لائیں، اور اب اللہ کا بڑا کرم ہے بجلی تقریباً ختم ہو چکی ہے ہمارے پاس. تو جگہ جگہ تاریکی پھیلی ہوئی تھی. روڈیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے آثار قدیمہ کے لیے کھدائی ہو رہی ہو، روڈوں کا وہ حال تھا. لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے تھے اور دل بیٹھا جا رہا تھا اس حال میں اپنے شہر کو دیکھ کے. اگر آپ خبریں دیکھیں تو جگہ جگہ لوگ جھگڑے کر رہے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ نہ جانے کب سے ان کے ہاں بجلی نہیں آئی. بجلی نہیں ہوتی تو ساتھ میں پانی بھی نہیں پہنچتا، اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی خوشخبری ملی کچھ دیر پہلے کہ کل سے قیمتوں میں شدید اضافہ ہونے والا ہے. تو چلیے یہ بھی خوشخبری یوں ہے کہ رمضان سے پہلے ایک دفعہ بڑھ جائے تو اچھا ہے، تاکہ رمضان میں زیادہ صدمہ لوگوں کو نہ پہنچے، کیونکہ رمضان میں بھی پھر قیمتیں تو بڑھنی ہی ہیں، یہ تو طے ہی ہے. یہ ساری باتیں مجھے نہیں پتا کسی کو یاد ہیں کہ نہیں. میری صرف اسے باقی سب جگہ بحث ہو رہی ہے صدارت کے لیے وغیرہ وغیرہ. میری عاجزانہ گزارش ہے ان تمام لیڈران سے جن کو قوم نے ووٹ ڈال کے اسمبلیوں میں اس لیے بھیجا کہ قوم کے مسائل حل ہوں گے. میری بہت عاجزانہ گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے آپ یہ فیصلہ جلدی کر لیجئے. اور یہ بھی گزارش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھی نامینیشن ہو پریزیڈنٹ کے لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوا تو آپ لوگ سب مل کے پھر ایک اور کھینچا تانی میں پڑ جائیں گے کہ اب اس حکومت کو اتارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم 16 کروڑ جو کہ محتاط اندازہ ہے، ویسے تو زیادہ ہوں گے، 16 کروڑ کی خاطر کسی بھی حکومت کو خدا کے واسطے کچھ عرصے چین سے حکومت چلانے نہ دیجیے. کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے ووٹ اس لیے دیا ہو کہ آپ لوگ اس بحث میں پڑ جائیں کہ صدر کون اور وزیر اعظم کون اور یہاں کون اور وہاں کون. قوم کی ضروریات کو آگے رکھیے، ان کو ترجیح دیجیے. یہ جتنے بھی معاملات ہیں خدا را جلدی نپٹا لیجیے. رمضان آنے کو ہے، لوگ بھوکے ہیں. کہ یسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ متواتر چلے گی. ابھی میں نے یہ پڑھا کہ جو پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم 1 گھنٹہ آگے ہوا ہے وہ 31 اکتوبر تک رہے گا. یہ کنفرم نہیں ہے، ابھی میں نے پڑھی ہے خبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ لمبا بھی ہے. تو یعنی ابھی کراچی میں تقریباً 6:57 یا 6:58 پہ مغرب ہے، سات بجے مغرب ہے، اور باقی پنجاب میں بھی کچھ ایسے. تو روزہ بھی لمبا ہے، تو بجلی بھی نہیں ہے، کھانے کی قیمتیں بھی عجیب و غریب ہیں. یہ رمضان اس قوم پہ خدا کے واسطے بھاری نہ کریں، آسان کر دیں کہ یہ جب عید آئے تو خوشی منانے کے لائق کوئی عید ہو. کیونکہ غریب آدمی تو کیا، اب کی دفعہ تو امیر آدمی بھی مر گیا. اور یہ بات ہر سال کہی جاتی ہے، ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی قیامت ہے، بڑا برا حال ہے. نہ جانے وہ قیامت کون سی ہوگی جب تک ہم اس تک پہنچیں گے، لیکن فی الحال تو ہم پہ قیامت برپا ہے. ٹریفک جام ہے، بجلی نہیں ہے، لوگ بھوکے ہیں، لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں. لگتا نہیں کہ 2008 ہے
یہ نہیں لگتا کہ پاکستان ایک اسٹریٹجکلی اتنا ضروری ملک ہے کہ تمام دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں. قطعاً نہیں لگتا کہ یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور صرف کراچی کیا، لاہور کو دیکھ لیجئے، راول پنڈی کو دیکھ لیجئے، کوئٹہ کو دیکھ لیجئے، کسی شہر کو دیکھ لیجئے صاحب، کسی گاؤں قصبے کو دیکھ لیجئے ملک کے، لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ تو بہت بڑی بات ہے، تہذیب یافتہ ملک کا بھی حصہ نہیں لگتے. تو خدا کے واسطے جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لیجئے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوں، کیونکہ ہمارا اللہ کے علاوہ، آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی ہمارا رہنما نہیں. یہ تو سرکار ہے جو ہم کو بھولی ہوئی ہے، ہم بھی ہیں جو بہت سو کو بھولے ہوئے ہیں. غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، کوتاہی ہر کسی سے ہوتی ہے، اور اس غلطی کوتاہی کے بدلے میں قانون یہ کہتا ہے کہ غلطی کرنے والوں کو سزا دی جائے. اور سزا کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے. قید کر کے اس کو بھیج دیتے ہیں ہم جیل میں. اور اکثر ہم جیل میں قیدیوں کو بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی خبر آتی ہے کہ کوئی صاحب 25 سال کے بعد نکلے، جن کا یہ بھی نہیں یاد رہا کہ الزام کیا تھا ان کے اوپر. ایسی عجیب عجیب خبریں سننے کو کبھی کبھی مل جاتی ہیں. اور عموماً لوگ نہ جانے کتنے برس گزار دیتے ہیں اس انتظار میں کہ تاریخ لگے گی اور ان کے کیسوں کا فیصلہ ہوگا. وہ شکایت کرتے ہیں وکیلوں سے، وکیل شکایت کرتے ہیں کہ جی جج نہیں ہے، جج شکایت کرتے ہیں نہ جانے کس سے. لیکن بہرحال ایک ایسا پروسیس چل رہا ہے جس میں بہت سارے انسان قید میں ہیں اور نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. تو اتفاق ہوا، ہمیں خیال آیا کہ ہم سینٹرل جیل کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہاں کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں، بلکہ سندھ کی متعدد جیلوں میں اچھے کام ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس میں تھوڑی سی کھوج بین کرنے کی کوشش کی. تو اس کو بہتر سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، ہم نے درخواست کی آئی جی جیل خانہ جات سندھ محمد یامین خان صاحب. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، ویری کائنڈ. نصرت حسین منگل صاحب جو کہ سپرنٹینڈنٹ ہیں سینٹرل جیل کراچی کے، صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یامین صاحب، ہمارے ہاں جیلیں جو ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے شدید طریقے سے بیونڈ کیپیسٹی ہیں. اوور کیپیسٹی تو چھوٹا لفظ ہے، بیونڈ کیپیسٹی ہیں. اور کیونکہ آپ کی ڈومین میں سندھ آتا ہے تو میں اگر آپ سے پوچھوں سندھ کی جیلوں میں کتنی اوور کیپیسٹی ہم چل رہے ہیں؟ سندھ کی 20 جیلیں ہیں جن میں تقریباً 20,000 سے زائد قیدی ہیں. 20,000. آفیشیل کیپیسٹی ان کی 9,500 ہے، یعنی 9,500 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ڈبل سے بھی زیادہ قیدی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سال میں ملک کی آبادی تیزی سے بڑھی ہے. اسی حساب سے جو لوگ پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں ان کی بھی تعداد بڑھی ہے. تعداد یقیناً بڑھی ہے، لیکن جو اوور آل پر 100,000 جو کرائم ریٹ ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہے. اور اب بھی پاکستان کا کرائم ریٹ USA، جاپان، یورپین کنٹریز کے بہت سارے ممالک سے کم ہے پاپولیشن کے حساب سے. پر 100,000 جو 1 لاکھ کے اوپر کتنے لوگ جرم کر رہے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل یارڈ اسٹک ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ہر قسم کے آدمی کو جیل بھیج دیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کریں ایک ایسے آدمی کو، ایک ایسا کرمنل جو عادی مجرم ہے، جس کو آپ سزا دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ جیل سے باہر نکلتا ہے، پھر جرم کرتا ہے، پھر جیل میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سوسائٹی کو سیو کرنے کے لیے، جو کہ میجورٹی ہے، سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں لا ابائڈنگ سٹیزنز، وہ تقریباً 99% ہوتے ہیں. تو 1% کرمنل کو جیل میں اس لیے ڈالنا چاہیے کہ ہمیں 99% لوگوں کو سیو کرنا ہے. لیکن جو مائنر آفینس، جو فرسٹ ٹائم آفینڈرز ہیں، جو بچے ہیں جو غلطی سے، بری صحبت کی وجہ سے یا ایک دفعہ ان سے زندگی میں غلطی ہو گئی، چھوٹا جرم کر بیٹھے، ان کے لیے ہمیں کسٹوڈیل سینٹنس کے بجائے نان کسٹوڈیل سینٹنسز کا استعمال کرنا چاہیے. مثلا فائن ہے، وارننگ ہے، ان کو پروبیشن یا پیرول پہ چھوڑنا ہے، انڈر سپرویژن ان کو چھوڑنا ہے، کمیونٹی سروس ہے، سسپینڈڈ سینٹنس ہے. یہ بہت سارے طریقے ہیں جو جیل بھیجنے کے علاوہ ہم ان کے ساتھ ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. منگل صاحب یہ بتائیے، جو بھی کمیونٹی سروس کی بات خان صاحب نے کی، ولایت میں تو اس کا
عام رجحان ہے، بلکہ جتنے زیادہ آپ ہائی پروفائل ہوں اتنی زیادہ آپ پہ کمیونٹی سروس لگائی جاتی ہے ایک میسج دینے کے لیے بھی. آپ کا جو ایکسپیرینس قیدیوں کے ساتھ ہینڈز آن رہا ہے جو ملزم یا مجرم ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کمیونٹی سروس کرنا پریفر کریں گے یا وہ اس میں نہیں ہاتھ ڈالنا؟ پاکستان میں ابھی تک کمیونٹی سروسز کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. لیکن میرے خیال میں اگر یہ شروع ہو، اور جس طرح آپ نے کہا کہ جتنا ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں، اب یورپ اور امریکہ میں یہی ہوتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، وہ چاہے بڑے بڑے اداکار ہوں بالکل یا جو بڑے لیجنڈز ہیں، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان سے کمیونٹی سروسز میں ان کو ابھی نومی کیمبل ابھی نیو یارک میں کہتی ہیں. اسی طرح اگر پاکستان میں بھی ٹاپ سے شروع کیا جائے تو میرے خیال میں اس کا پھر جو ایفیکٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا اور یہ نیچے تک آئے گا. پھر یہ مطلب ہمیں شروع ٹاپ سے ہی کرنا چاہیے. تو یہ جی کیونکہ جو ہمارے جو لوور اسٹارٹ اپ جو لوگ ہیں، جو نیچے والے لوگ ہیں، وہ تو ویسے ہی سروسز آپ کو دے رہے ہیں. وہ کمیونٹی سروسز، وہ تو اگر جیل میں بھی ہے تو ان ون وے اور ادر ہی از سرونگ. تو اگر باہر ہے تو وہ بھی وہ سرو ہی کر رہا ہے اور سفر ہی کر رہا ہے، جس طرح بھی آپ نے بتایا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں اپنے سوال پہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا. آپ نے بجا فرمایا کہ وہ غریب آدمی تو باہر بھی خدمت گزار ہی ہے اور اندر بھی خدمت گزار ہی ہے. خان صاحب، ہماری جیلوں کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے اور وہ یہ کہ وہاں پہ ٹارچر بھی ہے، ابیوز بھی ہے، اور آدمی وہاں بیکار ہے، بلکہ ہم الٹے کرمنل بنا کے باہر نکالتے ہیں، نہ کہ ہم اس کو ریفارم کریں، ریہیبلیٹیٹ کریں. تو یہ یقیناً ماضی میں تو سچ تھا، اس پہ تو ہم بحث نہیں کر سکتے، لیکن ابھی بھی 2008 میں پاکستان کی جیلوں میں وہی ہے، یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ریہیبلیٹیٹو ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، تھوڑی تبدیلی آئی ہے. ایکچولی جب یہ کانسیپٹ شروع ہوا جیل میں بھیجنے کا تو 18th سینچری تک تو یہ پیونیٹیو ایکشن تھا، یعنی سزا کے طور پہ یورپ میں، دنیا میں جیلیں بنا دی گئیں. بلکہ کالے پانی کا بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ سوسائٹی سے اس کو نکال کے اس کو ایک ایسی الگ جگہ لے جائیں جو سوسائٹی سے وہ کٹ آف ہو جائے. لیکن 18th سینچری کے بعد کرمنالوجسٹ اور سوشل سائنٹسٹ نے سوچا کہ اتنے ہزار قیدیوں کو جو ہم جیل میں رکھ کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ فارغ بیٹھے ہیں، کیوں نہ ان کو ہم ریفارمیشن اور ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جائیں، ان کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کریں کہ اچھے انسان بن کے نکلیں، تاکہ سوسائٹی پہ بوجھ نہ ہو، سوسائٹی بھی سیو ہو جائے اور یہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہو، ان کو کوئی اسکل سکھائی جائے، ان کو کوئی تعلیم سکھائی جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ کانسیپٹ آیا کہ اگر آپ جیل میں رہ کے تعلیم حاصل کریں گے، کوئی کام سیکھیں گے، اچھا کنڈکٹ ہوگا تو آپ کی سزا میں کمی کی جائے گی. ایک انسینٹیو ہے. گو کہ یہ انگلش لا ہے، لیکن اسلام میں تو یہ بڑا اسلامک پرنسپل ہے. اور یہ حوالہ میں دوں گا، جنگ بدر کے موقع پہ جب مسلمانوں کے ہاتھ قیدی لگے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیدی 10 مسلمانوں کو تعلیم دے دے گا اس کی سزا معاف ہو جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ اگر قیدی اپنے جرم پہ شرمندہ ہے اور وہ اچھا کام سیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی سزا میں کمی ہونی چاہیے. اگر بہتری کی خواہش ہے تو اس کی اجازت ہے. جی ہاں. تو وہ ایک گڈ کنڈکٹ ہے، اس میں اس کا بلڈ ڈونیشن ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت کے لیے اب ہم نے پچھلے 2 سال سے اسی کانسیپٹ کو لے کے ریفارمیشن اور ریہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع کیا ہے، جس میں ایک تو جیل انڈسٹری بند پڑی تھی 10 سال سے، اس کو ریوائیو کیا ہے. اب مشینوں پہ کپڑا بنایا جا رہا ہے، قالین بنتے ہیں. پینٹنگ کا جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے نصرت مگن کو، ہمارے جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں، کہ ایسے قیدی جو اچھی پینٹنگ بنا سکتے تھے یا جن میں ٹیلنٹ تھا ان کے لیے پھر ایک کلاس کا اہتمام کیا گیا. سائیکولوجیکل ٹریننگ ہم نے ایک امریکہ اور کینیڈا کا ٹریننگ ماڈیول امپورٹ کیا ہے کہ سائیکولوجیکلی ہم قیدی کو ٹریٹ کریں، اس کو یہ بتائیں کہ کرائم کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ پیسے کما لیں لیکن آپ خوشی نہیں خرید سکتے. تو ہمارا بڑا کامیاب تجربہ رہا. گو کہ ابھی کراچی کی جیل میں شروع ہوا ہے پچھلے 1 سال سے، لیکن اس کو اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں سندھ کی باقی جیلوں میں. آپ کا تعلق فی الحال سینٹرل جیل سے اور پہلے بھی رہا. کیا یہ صحیح ہے کہنا کہ سینٹرل جیل میں اگر کوئی شخص قید رہے کچھ سال تو وہ ذہنی توازن تک کھو بیٹھتا ہے اور خوف کی زندگی جیتا ہے صبح شام؟
جہاں تک سینٹرل جیل میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی انسان کو آپ کسی ایک جیسے ماحول میں مستقل رکھیں تو اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ رہے, یقیناً اگر اس کو اپنے گھر میں ہی کنفائنڈ کر دیں گے تو اس کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا. کچھ سائیکولوجیکل پرابلم میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. باقی جیل میں رہ کر اگر جیل میں کوئی ایکٹیویٹی پازیٹیو نہیں ہے تو ظاہر ہے خوف کی کیفیت وہاں جنم لے گی, اور وہ خوف سائیکولوجیکلی اس بندے کو, اس انسان کو ڈسٹرب کرے گا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جیل کے اندر جو, جیسے آئی صاحب نے بھی فرمایا, یہ جو پینٹنگ کی کلاسز شروع کی, اور ابھی ریسنٹلی والی کل ہی ہم نے میوزک کی کلاسز بھی سٹارٹ کی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آرٹ اور کرافٹ اور بہت سے جو کام ہے, جیسے بیکری ہے اندر, وہاں بیکنگ سکھاتے ہیں جس میں بسکٹ بن رہے ہیں, کیک بن رہے ہیں. تو بسکٹ ہم نے آپ کے کھائے تھے اور تازہ تازہ بڑے گرم گرم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ اس لیے ہیں کہ بندے کو وینٹیلیشن ملے. کیونکہ اگر ہم اس کو ایک جگہ کنفائنڈ کر دیں گے, اس کے جو سوچنے کا پروسیس ہے اس کو تو ہم روک نہیں سکتے, اس کے موومنٹ کو تو روک سکتے ہیں. ذہن میں تو اس کا انتشار چل رہا ہے. اس ذہن کے انتشار کو اگر کوئی ڈائریکشن دے دے تو پازیٹیو وہ ڈائریکشن میں آئے گا, وہ بندہ پازیٹیو پروڈکشن دے گا. اگر نہیں دیں گے تو نیچرلی اس کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ نیگیٹو ہوگا, وہ اس کی اپنی ذات کے لیے, شخصیت کے لیے بھی ہارمفل ہوگا, اور اوور آل سوسائٹی کے لیے بھی وہ ہارمفل ہوگا. ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جس آرٹ کلاس کی بات کر رہے ہیں کچھ اس کا بھی دکھاتے ہیں, اور کچھ فن پارے بھی ہمارے پاس ہیں, ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. مختصر سا وقفہ لے لیجیے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. محمد یامین خان صاحب جو کہ آئی جی پریزنس ہیں گورنمنٹ سندھ, اور نصرت حسین منگل صاحب جو کہ سپرنٹینڈنٹ ہیں سینٹرل جیل کراچی کے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم کل سینٹرل جیل کراچی گئے اور وہاں پہ ہم نے جو ان کی آرٹ کی کلاسز ہو رہی ہیں اس کو دیکھا. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. یہ ہم کراچی سینٹرل جیل کی جو آرٹ کلاس ہے اس کے اندر کھڑے ہیں. اور اس میں یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آرٹ پہ کام کرتے ہوئے؟ تقریباً 1 سال ہو گیا. کوئی پازیٹیو افیکٹ آپ کو اس کا دکھاؤ, کوئی نیگیٹو افیکٹ, کوئی ریزسٹنس, لوگوں کو شکایت کہ جی یہ تو غلط کام ہے کرنا, یا اس قسم کی اپوزیشن, یا جنرلی آپ ایسا شروع میں کچھ لوگوں کے یہ تھا کہ جی یہ جو تصویریں بنانا ہے وہ ذرا مذہبی حوالے سے کچھ ٹھیک نہیں ہے, لیکن بعد میں پھر جب کنونس کیا تو اس میں صرف تصویریں نہیں ہیں, کیلیگرافی بھی ہے, اور اسلام میں کیلیگرافی کی تو بہت بڑی ہسٹری ہے. بالکل اس حوالے سے وہ ساری چیزیں ہوئی. اور پازیٹیو جہاں تک ہے کہ جو اس فیلڈ میں آئے ہیں, جنہوں نے کام سیکھا ہے, ان کی تو شخصیتیں ہی تبدیل ہو کے رہ گئی ہیں, تو وہ بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہے اس کا. شخصیتیں تبدیل ہو گئیں آپ نے کہا, اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے. کیونکہ جب ایک بندہ گن کو چھوڑ کے, پسٹل یا ٹی کو چھوڑ کے ہاتھ میں برش اٹھا لیتا ہے اور سامنے اس کے کینوس ہوتا ہے, وہ رنگوں سے کھیلتا ہے, تو اس کے سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. یہی ایک مطلب وہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اور پاورفل میڈیم ہو ہی نہیں سکتا. ایک یہ رنگوں کی دنیا, اور دوسری موسیقی کی دنیا. یہ وہی چیز ہے جو میں بار بار کرتا رہا اپنے شوز پہ بھی, اور ہم نے بہت سے مہمانوں سے بات کی کہ آرٹ جو ہے, فنون لطیفہ جو ہے, وہ احساس کو نرم رکھتے ہیں اور اس میں ایک نزاکت رہتی ہے. اور ہم اس چیز سے ہم نے اتنا اس پہ دل نہیں لگایا, ہم اتنی جان نہیں لگائی, ہم نے آرٹ اور کلچر پہ پاکستان میں اتنا کام نہیں کیا شاید جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ ایک لیونگ پروف ہے کہ جیل جیسی جگہ میں بھی اگر ہم آرٹ کو, میوزک کو اس کے اندر انوالو کریں تو وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کرخت لوگ ہیں یا نرمی نہیں ہے, الحمدللہ ان میں بھی نرمی ہوتی ہے, صرف اس کو کریت کے تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو کام یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ یہیں کے اسٹوڈنٹس نے کیا ہے, اور یقیناً کچھ سینز تو ایسے ہیں جس سے جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہی دکھ رہا ہے, لیکن ادروائز اگر آپ ان سینز کو دیکھیں تو اس میں بہت سی سوچ, بہت سا خیال چھپا ہوا ہے جو کہ ہم شاید
ان لوگوں سے ریلیٹ نہ کریں جو انفارچونیٹلی قسمت کی ستم ظریفی سے یہاں آ گئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کی روح میں قرید کے دیکھتے رہیں تو انسان ہر کوئی خوبصورت ہوتا ہے اور اس میں حسن بھی ہوتا ہے, نرمی بھی ہوتی ہے, نزاکت بھی ہوتی ہے, صرف اس کو تلاش کرنے کی بات ہوتی ہے. بہت خوبصورت وہاں پہ پینٹنگس تھیں, لیکن دو میرے دل کو بہت زور سے لگیں اور وہ میں نے آج درخواست کی کہ وہ یہاں لائیں. ایک یہ ہے سامنے رکھی ہوئی جو کہ اس میں سین ہے, ایک کتاب کے اوپر خنجر لگا ہوا ہے, اس کا خون بہہ رہا ہے. وہ تعلیم کا خون ہے, جو تعلیم کا قتل ہے. اور دوسری جو پڑی ہوئی ہے وہ اینٹی ڈرگز ہے. اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ڈرگز لینے سے, منشیات لینے سے انسان کا حال کیا ہوتا ہے. یہ دونوں مجھے بہت پسند آئیں اور میں نے درخواست کی کہ وہ شو پہ بھی لے آئیں اور ان کو میری آفس میں یا گھر میں کہیں نہ کہیں رکھا جا سکے. بتانے کا مقصد ہے کہ یہ پینٹنگز جو ہیں سیل کے لیے اویلیبل ہیں, اور اگر کوئی جیل سے یہ تصاویر خریدنا چاہے, اور بھی بہت کچھ جیل میں پروڈیوس ہو رہا خریدنا چاہیں تو آپ جا کے خرید سکتے ہیں. ایک کال ہے راہیل صاحب کی کراچی سے, ان سے بات کریں. راہیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم راہیل صاحب, جناب والی فرمائیے. جی, اور ایڈوائس بھی ہے وہ یہ کہ ہماری جیل میں کچھ انڈسٹریز بنانی چاہیے جی کے لیے, جو لوگ اسپیشلی یہاں پرزنرز ہیں, کیونکہ اگر 5 سے 6 سال کے عرصے تک کوئی اندر رہ رہا ہے تو اس کو اس وے میں یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ 5-6 سال میں اسے کوئی ہنر بھی آ جائے اور وہ کچھ پیسہ بھی اندر رہ کے کما لے, اور جب وہ باہر جائے تو بعد میں اس کے پاس ایک ایسا ہنر ہو جس کو وہ فالو کر رہا ہو. یہ نہیں کہ باہر نکلتے ہی واپس وہ ایک نیگیٹو تھنکنگ لے کر آ جائے یہاں پر باہر. تو وی شوڈ میک سم انڈسٹریز ان دی جیل. رائٹ راہیل صاحب, بہت شکریہ. چشتی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم چشتی صاحب. السلام جی. فرسٹ آف آل دونوں آئی جی صاحب اور جیلے صاحب کانگریچولیشن, انہوں نے پریزنٹ ریفارم سسٹم کرے. ایک سٹوری چھوٹی سی ہے کہ سولیسیٹرز ہم لوگ جاتے ہیں لیگل ایڈ کمیٹی کے لیے جیلز میں, تو ہم نے ایک قیدی پایا, یامین حسین نام ہے ان کا, 93 سے بند ہیں وہ. 550 روپے کی چوری کی تھی انہوں نے صرف. تو 2008 میں انہیں ایڈ ملی, تو ہم لوگوں نے انہیں ریلیز کروایا. چھوٹی سی ایگزامپل, دس ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ جوڈیشری سسٹم, جوڈیشری اور تھوڑا سا لیگل سسٹم. تو اس میں ہمیں لا منسٹری اور سب میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینکس الاٹ. رائٹ بھائی صاحب, بہت شکریہ. شہناز فیضی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم بہن. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیصل صاحب, آپ نے جو آج ٹاپک لیا ہے, یقین کیجیے گا کہ میں ابھی چند دن پہلے اپنے ہمارے ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے جی, آل پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ, میں اس کی نائب پریزیڈنٹ ہوں جی, وائس پریزیڈنٹ. تو میں اس کے تحت کچھ لوگوں کو لے کے لیڈیز جیل کی طرف گئی تھی میں جی, اور میں نے وہاں جو دیکھا ہے, یقین کیجیے گا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ نے مردانہ جیل جا کے دیکھا, آپ نے تصویریں دیکھی, کبھی آپ لیڈیز جیل میں بھی جائیے. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ وہاں 2 آنسو نہ بہائیں تو آپ مجھے کہیے گا کہ شہناز غلط کریے. آئی جی صاحب اور یہ بیٹھے ہیں, آپ ان دونوں کے ساتھ جائیے سینٹرل جیل میں. وہاں پہ آپ چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک خاتون ہے جو 25 سال سے وہاں پہ نظر بند ہے, ان کو کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا نہیں. صرف کیا گناہ ہے, پنجاب سے سندھ آ رہی تھی, ان کی گاڑی کے اندر کسی نے کوئی چرس وغیرہ رکھ دی, اس میں وہ پکڑی گئی, وہ آج تک بیچاری جیل میں. وہیں پہ وہاں کئی لیڈیز کے بچے بھی ہوئے. بچے وہاں پہ جو پل رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے ان کا مستقبل کیا ہوگا جب وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ تو کیا وہی حرکتیں نہیں کریں گے جو یہاں پہ ویسے ہی ہمارے ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے, بم بلاس ہو رہے ہیں, تو وہ چوری ڈکیتی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ یا تو وہاں پہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے کوئی وہاں پہ اسکول. بہت شکریہ بیگم صاحب, بہت شکریہ. ہاں, انہی کی بات سے شروع کر لیتے ہیں. شہناز صاحبہ, تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جیل کے اندر یہ گئیں کیسے, کیونکہ وزٹر تو وہاں جا نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ ہماری جو عورتوں اور بچوں کی جیل ہے وہ تو بہترین جیلوں میں شمار ہوتی ہے. ابھی ایک انڈین ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا تھا جی, اور سری لنکا کی سپریم کورٹ کی ایک جج نے ہمارے یہاں وزٹ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جو عورتوں کی جیل ہے خصوصاً وہ ایشیا کی بہترین جیلوں میں ہے. وہاں پہ ٹائلڈ باتھ روم ہے, وہاں پہ اسکول چل رہا ہے بچوں کا. اب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی 25 سال سے ایک عورت بند ہے, تو اس کا جیل سے تعلق نہیں ہے, وہ تو ایک جوڈیشری کا یا اس کے کیس کا مسئلہ ہے, اس کا جیل انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں جو چھوٹے بچے ہیں, 18 بچے ہیں چھوٹے, جو کہ ان کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اتنے معصوم ہیں, چھوٹے ہیں, تو ماں کے ساتھ رہتے ہیں, حفاظت سے ہیں. اگر ان کا کوئی گھر والا ان کو لے جانا چاہتا ہے تو اس میں جیل کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے ایک پرائمری اسکول کھولا ہے, ایک نرسری اسکول ہے,
اور ایسے جس میں گورنمنٹ آف سندھ کے بھی ٹیچر ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں قیدی فارنر ہیں جن کی انگلش بہت اچھی ہے، جو اچھی ٹیچر ہیں وہ وہاں پڑھاتی ہیں. اگر آپ کسی وقت وزٹ کریں تو آپ کو حیرانی ہوگی، یہ نہیں لگتا کہ جیل کا کوئی اسکول ہے، یہ لگتا ہے کہ کسی اچھا انگلش میڈیم اسکول کی ایک کلاس ہے. شناز صاحبہ، حقیقت تو آپ جانتے ہوں گے، میرا تو ابھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم جیلوں میں جائیں، اور انشاءاللہ اسی ہفتے میں کوشش کر کے انکہی کی پوری ٹیم ہم لوگ جو ہیں جتنے جیل ہمارے بس میں ہوگا ہم ان کو جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے ضرور، تاکہ یہ گمان جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جیل کے اندر نہ جانے کیا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ جب میں سینٹرل جیل گیا تو میرے ذہن میں بھی ایک تصویر تھی، ایک خاکہ تھا جیل کا کہ نہ جانے کون سی کوئی خطرناک سی چیز ہوگی. یقیناً کوئی اچھی جگہ نہیں ہے وہ، بہت ہی اللہ رحم کرے، سب کی مغفرت کرے اور ایسی تکلیف سے بچائے. لیکن ایک جیل کی مناسبت سے، ایک پرزن کی مناسبت سے، جہاں تک میرا خیال ہے جتنی ریسورسز ہمارے شہروں اور ہمارے ملک میں ہے اس کے حساب سے اتنا برا نہیں تھا. وہاں 3-4 میں نے مور بھی چلتے پھرتے دیکھے، تتلیاں بھی دیکھیں، سڑکیں بھی، گلیاں بھی صاف ستھری تھیں. بلکہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی بچہ آیا اور اس نے کیا کہا، وہ باہر سے آیا تھا لندن سے جی، تو اس نے کہا کہ یہاں آ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ کراچی ہے جیل کے اندر، اور آؤٹ سائڈ لگتا ہے کہ یہ جیل ہے. کراچی ایسے لگتا ہے کہ جیل ہے، اور جیل کے اندر آ کے لگتا ہے کہ یہ کراچی ہے. اتنا صاف ستھرا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی گلی نہیں ہے، ٹائل موزیک کے آپ کے فلورز ہیں ماشاءاللہ. یہ جو آرٹ کی بات ہم نے کی، کیونکہ آپ کا یہ پروجیکٹ کا ایک سوال بھی ہے ذرا صاحبہ کا، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، یقیناً ان کا جو کام ہے اس کو آگے انکریج کرنے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کا کام ہے کہاں سے لوگ خرید سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کہیں نمائش کے لیے رکھ رہے ہیں آپ، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سر یہ کام جو ہے ابھی کیونکہ تقریباً 1 سال سے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا جی، اور اس کی ہم نے ایک ایگزیبیشن جیل پہ بھی کی، سینٹرل جیل کراچی پہ. اس کے علاوہ فرینچ کلچرل سینٹر میں بھی ایک ایگزیبیشن ہوئی، اور کونسل جنرل فرانس نے ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے فری آف کاسٹ ہمیں وہ ہال پرووائڈ کیا، اور وہاں پہ ایگزیبیشن ہوئی، اور وہاں 1,17,000 کی پینٹنگز سیل ہوئی ماشاءاللہ. اور وہ چیک انہوں نے کونسل جنرل صاحب نے ہمیں پہنچایا، وہ پیسے پہنچے اور وہ قیدیوں تک پیسے پہنچائے گئے. تو یہ باقی رہا سوال یہ کہ پینٹنگ خریدنے کا، تو سینٹرل جیل کراچی پہ ریسیپشن پہ آ کے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ آ کے اپنا وہاں سے رجوع کر سکتا ہے، اور پینٹنگ ان کو ہم دکھا کے ان کو دے سکتے ہیں. جو صرف پینٹنگ ہی نہیں، قالین بھی بنا جی، وہ جو انڈسٹریز کی بات راہیل صاحب نے کی جی سوال تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ابھی پچھلے 2 سال سے جیل انڈسٹری کو ہم نے شروع کیا ہے جی، تو زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. جیل انڈسٹری میں صرف پینٹنگز ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں کپڑا بنانے کی جو مشینیں ہیں اس پہ ابھی ہم نے 16,500 میٹر ہم نے کپڑا بیچا ہے 5.5 لاکھ روپے کا. اور جو ان کا ایک اور سوال تھا کہ کیا قیدیوں کو کچھ پیسے ملتے ہیں، یقیناً ہم ڈیلی ویجز قیدیوں کو دیتے ہیں. گو کہ پریزن رولز کے حساب سے تو ایک دن کی جو ڈیلی ویج ہے وہ 50 پیسے لکھی ہوئی ہے، لیکن 50 پیسے تو آج کل آپ فقیر کو دیں تو وہ بھی آپ سے نہیں لے گا، بلکہ میرا خیال ہے خاصا بھی کب کی لکھی ہوئی 1978 کی. تو اب اس کو ہم نے بڑھا کے 50 روپیز کیا ہے. اب ہم 50 روپے 8 گھنٹے کی، جس کو عام اصطلاح میں دہاڑی کہتے ہیں یا ڈیلی ویجز، اور 2 شفٹیں یا 3 شفٹیں جو بھی چلتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ ہم قیدیوں کو. ہم نے ایکسپورٹ 2007 میں ایک اسٹال لگایا، ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی مہربانی سے انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ اسٹال دیا. اس اسٹال کو ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بنوایا. وہ اس ہال کا سب سے زیادہ خوبصورت اسٹال تھا. پرائم منسٹر صاحب ہمارے اسٹال پہ آئے، اور جو فورن ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے ہماری جیل کی بنائی ہوئی چیزوں کو بے انتہا پسند کیا. اس میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں بھی، ہینڈی کرافٹ، کی چینز، پین، کپڑا، جی، یہ سب چیزیں ہم نے وہاں ڈسپلے کی. تو اب یہ آہستہ آہستہ ہم اس لیے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ قیدیوں کو ہم کچھ سکھائیں تاکہ وہ جب جیل سے باہر ہم جائیں تو وہ کچھ کام سیکھ سکیں. اب جیسے انہوں نے پینٹنگ شروع کی ہے
تو ایک قیدی ہے جو یہاں سے یہ کام سیکھ کر نکلا، اب اس کا ذریعہ معاش یہی ہے، تو پینٹنگز بناتا ہے. مجھے قطع کلامی کر دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لے لیجیے بہت جلدی سے، پھر یہ جو بات اس آرٹسٹ کی کر رہے ہیں کہ باہر جا کے اس نے اپنا پیشہ بنا لیا، اس کی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. شاید ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں میں ختم نہ کر پاؤں، یہ وقت ختم ہو جائے گا تو درخواست ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv پہ آ کے اس بات کے کچھ جس طرح بھی زندہ رکھنا چاہیں ضرور رکھیے گا. رضوان صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم رضوان صاحب. رضوان صاحب السلام علیکم. نہ آپ کی آواز نہیں آئی رضوان صاحب. نہیں دوست آپ سے بات نہ ہو پائے گی، لائن صحیح نہیں ہے. سر ایک بات بتائیے، اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو نہیں دیجیے گا. ہمارے ہاں یہ سب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ قانون جو ہے سب کے لیے برابر نہیں ہے، وی آئی پی کلچر کی بات. کیا جیل سب کے لیے برابر ہوتی ہے یا کسی کسی کے لیے جیل بھی نرم ہو جاتی ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں یا ایون تھرڈ ورلڈ کنٹریز، موسٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہے سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا، یعنی سب پہ قانون برابر یکساں لاگو نہیں ہوتا. آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ یہاں پہ میں ڈی آئی جی ٹریفک رہا ہوں جی. کیا ٹریفک والے کسی پجیرو کو، کسی مرسڈیز گاڑی کو چالان کر سکتے ہیں؟ کسی پولیس افسر، کسی بڑے آدمی، کسی منسٹر کی گاڑی کو روک سکتے ہیں؟ دکھتی تک چھیڑنے تو میں نے کوشش کی تھی، دھمکیاں لیے میں نے اس کے چکر. اس کا مطلب یہ ہے. اور لیکن ہمارے ملک کی مثال ہے کہ آپ موٹر وے پہ جائیں، وہاں پہ ریسپیکٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں چھوٹا آدمی ہو بڑا آدمی ہو، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے. تو جب تک ہم اپنے ملک میں سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا کو ختم نہیں کریں گے، جب تک میرا خیال ہے کہ ہمارے ترقی کی جو منازل ہیں وہ اتنی تیزی سے ہم طے نہیں کر پائیں گے. اب میں یہ کہوں گا جی آپ لنڈن جائیں، کیا وہ جو پرائم منسٹر تھے یو کے ان کے لڑکے نے کوئی اسکول میں کوئی بدتمیزی کی، کیا کیا، تو پرائم منسٹر کو ایس ایچ او نے بحیثیت فادر آف دا بوائے کال کیا اینڈ ہی وینٹ ٹو دا پولیس اسٹیشن although he was the sitting prime minister of UK. یہاں آپ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کر سکتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ میرا سجیشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی ہمیں اس میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ایز اے ہول، جس میں پولیس ہے، جس میں پروسیکیوشن ہے، جس میں انویسٹیگیشن بھی آتی ہے، کورٹس کا بہت بڑا رول ہے، وکلا کا رول ہے، اور پریزن بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے. ڈاکٹر جبین کی کال ہے کراچی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر جبین خان بات کر رہی ہوں جی. اسلامک کونسل فار ہیومن رائٹس کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ. جی فرمائیے. تو میں نے صرف تھوڑا سا سنا تھا تو میری لائٹ چلی گئی، تو میں صرف اپنے آئی جی جیل خانہ جاتا ہوں، سلوٹ کرتی ہوں کہ جب سے انہوں نے یہ انتظام جیل کو سنبھالا ہے ہمارا جیل بہت اچھا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی ہم نے پچھلے 23 اگست کو ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہماری میڈم سوشل ویلفیئر کی این ڈی خان صاحبہ آئی تھی جی، نرگس صاحبہ آئی تھی جی جی. تو اسی میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، تو اس میں ہمارے ساتھ جیل انتظامیہ نے بہت کوآپریٹ کیا تھا. اس میں مجھے ایک 10 سالوں سے میں جیل کی ورکنگ کر رہی ہوں ایک این جی او کے تحت. تو میں جو منگن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب، ان کو بھی میں بہت سلام کہتی ہوں، بہت شکریہ. یہ جیل انتظامیہ ہمارا بہت کوآپریٹ کرتی ہے، اور جو لوگ جیسے بول رہے ہیں کہ جیل میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی کرتی ہوں. رائٹ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ابھی منگن صاحب نے میری یاد دہانی کرائی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات کہ انہوں نے فرمایا کہ پینٹنگ جو ہے فرینچ کونسل نے بیچی. ہمارے شو میں پیئر سائیں جو فرینچ کونسل جنرل آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، اور سینٹرل جیل کا جو آرٹ کا پروجیکٹ ہے، میوزک کا جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی انہوں نے ہی مجھے کی تھی، کیونکہ وہ اس کو بہت زیادہ انوالوڈ ہیں سب کے اندر. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جا کے دیکھو، تو میں وہاں گیا، تو اس کی وجہ سے یہ سب سلسلہ چلا. خان صاحب نے فرمایا کہ ذرا سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا ہے. آپ کے پاس بڑے ہائی پروفائل کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں، کیا وہ واقعی آپ ان کو اس جیل میں، خان صاحب نے تھوڑا ڈیفلیکٹ کر دیا میرا سوال،
کیا واقعی میں تو پورے ملک کی بات کر رہا تھا. وہ آپ تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کر گئے کہ جیل برابر ہے کہ نہیں, تو نہیں دیکھیں قیدیوں میں بھی قانون میں کلاسیفیکیشن آف پرزنرز ہے. اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس قیدی ہے, ان کی مراحت, ان کی فیسلٹیز میں فرق ہے. لاء میں یہ گنجائش موجود ہے. اے پلس بھی تو ایک ہوتی ہے جس کا قانون لکھا ہوا نہیں ہے, قانون میں تو نہیں ہوتی. ہاں لیکن پریکٹیکلی ہو سکتا. فون چون آتا ہے. بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں اور تھریٹس بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم ان سب کے سہتے ہوئے, تھریٹس کو دیکھتے ہوئے یا انفلوئنسز کو سہتے ہوئے ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جس میں قانون کی وائلیشن نہ ہو. تو کوشش یہ کرتے ہیں, لیکن بڑا ڈپلومیٹک جواب ہے کہ قانون کی وائلیشن پریکٹیکلی کر پاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں, کہیں کہیں یہ چیزیں کافی حد تک ہو جاتا ہے, لیکن کہیں کہیں پھر بیریئرز آ بھی جاتے ہیں, جو بیریئر آ بھی جاتے ہیں جہاں پہ پھر ہم ان بیریئرز کو, ان آبسٹیکلز کو کراس نہیں کر پاتے. ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ناانصافی نہ کریں, ناانصافی سے مطلب یہ ہے کہ آپ زیادتی نہ کریں. جو قانون میں ایک فیسلٹی دینی ہے وہ آپ سب کو دیں برابر, لیکن کہیں سے بارش آتی ہے کہ جی اس کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت آپ دے دیں. تو اگر آپ نے کسی کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت دی تو آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں اور زیادتی کریں اور ٹارچر کریں اور کوئی اور طریقہ اختیار کریں. تو ظاہر ہے ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. جیل کے بھی ملازمین جو ہے ان کی بھی وہی تنخواہیں ہیں جو پولیس کی ہیں, بلکہ پولیس میں زیادہ الاؤنسز ہیں, جیل میں الاؤنسز بھی کم ہیں. تو بہت ساری جو وجوہات سوسائٹی میں موجود ہیں وہ تمام وجوہات تو ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں. اچھا, آپ نے جو بھی پولیس والے کی تنخواہ کی بات کی اس میں ایک ابھی آپ سوال کرتا ہوں, ایک کال لیں. فیصل صاحب میں کراچی سے. السلام علیکم فیصل صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, دعا میں یاد رکھیے. فرمائیے. جی مجھے ایک صرف کامنٹ دینا تھا, بلکہ ایک سجیشن دینی تھی. جی فرمائیے. کہ ابھی جو آپ لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ آرٹ شروع کیا ہے جیل میں, مجھے آئی ایم ریئلی سرپرائز, مجھے بہت اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے جیل میں. تو میری سجیشن ہے کہ اگر جیسے جو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو آرٹ کی چیز ہوتی ہے اس کو بیچتے ہیں, اس سے انکم آتی ہے, رائٹ؟ تو میں کہتا کہ ان کا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہو. اگر وہ لیٹ سپوز آفٹر 5 ایئرز اور 10 ایئرز وہ نکلتے ہیں جیل سے, تو ایٹ لیسٹ جو بھی انکم ہے اس کا 50% ان کو مل رہا ہو, تاکہ ان کو لگے کہ میں 5 سال کے بعد جیل سے نکلا تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور میں نے اپنی محنت سے کما کے, تاکہ ان کو ایک محنت کی عادت ہوتی جائے آگے چل کے. اور صحیح بجا فرمانے, بہت شکریہ اپنے کال کی. فیصل اب جب وہ باہر نکلے تو ایک ان کے ہاتھ میں بالکل کچھ پیسے بھی ہوں. وہ جو ہم نے بات کی کہ آرٹ سے ہم اس کو ریلیکس کر رہے ہیں, وہ ساری ہم نے بات کی, سلیکٹیو امپلیمنٹیشن کی بات بھی کی آپ نے, یہ بڑی اچھی بات کی. اور میں ایکچولی جو سوال کر رہا تھا میں اس پہ تھوڑا سا پشیمان ہو رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کچھ لوگوں کے لیے لینینس زیادہ کرتے ہیں. وہ تو شاید اس معاشرے میں رہ کے یقیناً آپ کی مجبوری ہے, آپ شاید نہ کر پائیں, لیکن آپ نے یہ بات بڑی اچھی کہی کہ بہتر ہے کہ وہ لینینس میں بینڈ کر لو بجائے اس کے کہ کسی پہ ظلم زیادتی کرو. جی ہاں, ہم نے تو کوشش کی ہے کہ جو سی کلاس کے قیدی ہیں ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ میجورٹی ان کی ہے ہماری جیلوں میں. وہ جو کہ غریب طبقے سے ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں. اب میں جاپان گیا, وہاں میں نے جیل میں دیکھا کہ وہاں پہ بلیٹ پروف کلاس انٹرویو بوتھ تھے, جو میں نے یہاں آ کے ملاقات کے لیے, عام ملاقاتی کے لیے وہ شیشے کے کیبنز بنوائے جس میں ٹیلی فون لگائے, جس میں شیشہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلموں میں ہم دیکھتے ہیں, اس کی ایگزیکٹلی وہی. تو یہاں لوگ بہت حیران تھے کہ پہلے ہم نے 2 ماڈل بنوائے, کمپیوٹر پہ اس کا ڈیزائن کیا, اس کو سمجھایا, اس میں 2 مہینے لگ گئے, لیکن اب اسی کی کاپی ہم نے کی. 1965 میں ملاقات کا جو طریقہ تھا کہ جی سلاخیں ہیں, موٹی جالی ہے, پتلی جالی ہے, 4 فٹ کا پیسیج ہے, پھر قیدی اس طرف ہے, وہاں بھی سلاخیں ہیں, تو 37 کھڑکیاں تھیں, آواز بھی نہیں پہنچتی تھی کیونکہ 200 آدمی ایک ساتھ بولتے تھے, اور شکل بھی نہیں دکھتی تھی اتنی جالیوں کی وجہ سے, تو ملاقات کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اب اگر آپ ایک بلڈ پروف شیشے میں, تو یہ عام قیدی کی سہولت کے لیے ہم نے کیا ہے. عابد حسین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عابد صاحب. السلام علیکم جناب عابد صاحب. ہاں بھیا, بات یہ ہے کہ میرا آئی جی صاحب سے یہ سوال ہے اور یہ سپرڈنٹ صاحب بیٹھے ان سے بھی یہ سوال ہے کہ
کہ میں جو معمولی نوعیت کے جو قیدی ہیں جو چھوٹا موٹا جرمانہ نہیں بھر سکتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے ان کو کنٹریبیوشن دے کے جو بھی پے آف کر کے ان کو ریلیز کرانا چاہتا ہوں. بہتر، بہت شکریہ آپ نے فون کیا. درخواست میری آپ سے کہ اگر آپ بعد میں یہیں فون کر لیں تو ہم آپ کو ان کے کانٹیکٹ نمبرز دے دیں گے تاکہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ جو ہے www.unkahi.tv اس پہ بھی ہم ان کے کانٹیکٹ نمبرز لکھ دیں گے تاکہ آپ یہ بہت بھلا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور ہمت دے اور اللہ اور لوگوں کو یہ ہمت دے کہ ایسے ہم کام کر سکیں. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا اسی سوال کے حوالے سے کہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے آنے کے بعد پاکستان کی 91 پریزنس ہیں، ان سب میں ایسے قیدی جو کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں بنتے، ان کی رقم حکومت پاکستان نے تمام آئی جیز کو دی اور ہم نے وہ پیسے قیدیوں کے فائن منی بھر کے تو 2 مہینے پہلے تمام قیدی جیلوں سے چھوٹ گئے جو فائن نہ دینے کی وجہ سے بنتے. لیکن اس 2 مہینے میں مزید کوئی ایسے قیدی جمع ہو گئے ہوں گے تو اگر یہ صاحب یا کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو عدالت میں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا مگن صاحب، بہت شکریہ وقت نکالا. جتنی جلدی ہو سکے گا، کیونکہ یہ موضوع میرے بھی دل کے قریب ہے، جتنی جلدی ہو سکے گا، رمضان آ رہا ہے اس طرح ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جائے انشاءاللہ ہم جتنی جیلوں میں جا سکیں گے جا کے وہاں کے اصلی حالات ضرور آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. صرف اس لیے کہ ایک تو جو گمان ہے وہ ختم ہو جائے، دوسرا یہ کہ ہمیں بھی یاد رہے کہ غلطی کبھی کبھی انسان کو بلا وجہ کہاں پہنچا سکتی ہے. یہ شام ہمارے ساتھ گزارنے کا بہت شکریہ. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.